اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں بھی اشتہاری قرار دے دیا. اسحاق ڈار کا انٹرویو جھوٹ کا پلندہ، گفتگو میں شکل دیکھنے والی تھی، وزیر اعظم عمران خان کا تبصرہ. اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں، کئی جائیدادوں اور گاڑیوں کے مالک ہیں، انٹرویو سے ایکسپوز ہو گئے. وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا الزام. ملک میں بجلی اور گیس کے مہنگے معاہدوں کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھیں گے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے. And a very warm welcome to the show. PTM کی حکومت کے خلاف تحریک جاری ہے جس میں مسلم لیگ نون صف اول میں کھڑی ہے اور ہر قیمت پر حکومت کو گھر بھی بھیجنا چاہتی ہے. مگر اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے BBC کو دیے گئے انٹرویو کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب پورے انٹرویو کے دوران ہی گھبرائے ہوئے تھے، پریشان نظر آئے اور جو ان سے سوالات ہوئے ان کے جوابات دینے میں بالکل ناکام بھی دکھائی دیے. جو ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی کسی طریقے سے کانفیڈنٹ نہیں تھی اور ورڈز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اس لیے موقع تھا کہ اس پہ بات کی جائے. تو پرائم منسٹر عمران خان بھی پیچھے، انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم. یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لعنت ہے. میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر، ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں. اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ، اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس سے ہو جانا تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. BBC کے اسی انٹرویو کے دوران جب اسحاق ڈار صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی کتنی جائیدادیں ہیں تو کوئی واضح جواب نہیں تھا. ایک بار پھر دیکھیے. پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ان کی پاکستان میں صرف ایک جائیداد ہے، جبکہ ان کے بیٹے علی ڈار تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے دبئی میں 52 ولاز ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی دیکھیے. اور ان کو عادت پڑی تھی یہاں پر مل جل کے چند ایک صحافیوں کے ساتھ مل جل کے کویسچن فیڈ کر کے کٹ کر کے انٹرویو کرنے کی. ان کو کیا پتا تھا کہ سٹیون سیکر جو 56 سال کا ایک جوان ہے، کیپریکارن ہے، اس کی میرا خیال ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا تھا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کانپتی ہیں. جب ان کے سامنے بیٹھنا پڑا تو کچھ ایسے حالات ہوئے، کبھی زبان باہر آئی، کبھی دونوں آنکھیں باہر آئیں، کبھی دونوں آنکھیں ٹیڑھی ہوئیں، کبھی منہ پہ شرمندگی تھی لیکن آنکھوں میں بے شرمی تھی. جب کہا کہ میری صرف ایک ہی پراپرٹی ہے، علی ڈار نے خود کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے 52 ولاز جو ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں. یہ ان کی اپنا کنفیشن ہے. اسحاق ڈار صاحب فارمر فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ فارمر فائنانس منسٹر ہی موجود ہیں. A very warm welcome to you مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب، سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کی پریڈیسیسر ہے، what do you think، کس نے مشورہ دیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو کہ یہ انٹرویو دیں؟ جی فریہ، مجھے نہیں پتا کہ کوئی بھی ہمارا پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کسی چینل پہ جاتا ہے تو وہ کیوں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے. مجھے اس کے بارے میں کیا کرم کرو گے. مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا یا کس نے ارینج کیا تھا. مجھے نو آئیڈیا. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ BBC پہ آنے لگے تھے، لیکن ادر دین دیٹ آئی ہیو نو انفارمیشن. رائٹ، بٹ بیکاز آپ کی ایک ہی پارٹی ہے، آپ لوگ ایک پورٹ فولیو بھی شیئر کر چکے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ پارٹی میں اگر کسی ایک کے بارے میں کوئی بات ہو تو دوسرے بھی محسوس تو کرتے ہوں گے. یہ جو انہیں کچھ جوابات دیا آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جواب غلط ہے یا بہتر ہو سکتے تھے؟ مثلا لیٹس سٹارٹ، کیا واقعی اسحاق ڈار صاحب کی ایک ہی پراپرٹی ہے؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ میری ایک ہی پراپرٹی ہے پاکستان میں تو آئی ایم شیور ٹرو. بلکہ انہوں نے یہ بھی میرے خیال سے کہا ہے، میں نے پورا انٹرویو نہیں دیکھا ہے لیکن کافی حصہ دیکھا ہے
کہ میرے بیٹے کی بھی پراپرٹی ہے دبئی میں، اس کا گھر بھی ہے بیٹے کا، جو کہ کافی عرصے سے 15-17 سال سے کام کر رہا ہے باہر، تو بیٹے کی ہوگی. اور ارشاد ڈار صاحب نے مطلب جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ڈکلیئر کرا ہوا ہے وہ کرا ہوا ہے. اگر اس سے زیادہ پراپرٹی پاکستان میں ہے جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں تو حکومت دکھا دے کہ بھائی فلاں گھر ان کے نام پہ ہے، فلاں پراپرٹی ان کے نام پہ ہے، فلاں بینک اکاؤنٹ زمین ان کے نام پہ، وہ حکومت دکھا دے. اسحاق ڈار صاحب نے جو انہوں نے جو بھی پیسے تھے ان کے بینک میں، وہ بینک میں رکھے ہوئے تھے جو میرے خیال سے فروزن ہیں اب، اور گھر ان کا حکومت نے لے لیا ہے. لیکن اگر حکومت کے پاس کوئی اور فیکٹری ہے جو اسحاق ڈار صاحب کی ہے اصل میں، تو حکومت چاہے تو اس کو منجمد کر لے اگر غلط کہہ رہے ہیں ڈار صاحب تو. لیکن میرے خیال سے وہ تو ایک دم فیکچوئل ریکارڈ کی بات ہے نا. اگر ڈار صاحب کی پراپرٹی گھر ایک اور ہے تو حکومت بتا دیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ بی بی سی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ نیوٹرل ایک جگہ ہے؟ کیونکہ اور اداروں کو تو آپ لوگ کہتے رہے، ججز سے بھی شکایت تھی، پاکستان آرمی سے بھی شکایت ہے، اور اداروں سے، نیب سے شکایت ہے، لیکن بی بی سی تو نہیں پیڈ ہوگی یا کسی اور کے یا ملٹری کے ساتھ ملی ہوگی. بی بی سی میں بھی کیوں رسیدہ نہیں پیش کر سکے یا جواب نہیں دے سکے اسحاق ڈار صاحب؟ مجھے نہیں لگتا کہ رسیدیں بی بی سی میں مانگی ہیں. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ لفافہ جرنلسٹ کی ٹرم جو ہے وہ ہم نے نہیں نکالی ہے، وہ تو خان صاحب نے نکالی ہے کہ جو جرنلسٹ ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ آج اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگی ایل این جی لے رہے ہیں تو جواب یہ نہیں دے رہے کہ ہاں نہیں ہم مہنگی کیوں لے رہے ہیں. وہ بولتے ہیں نہیں دیکھو تم بائسڈ ہو. آپ کوئی بھی اگر خدا نہ خواستہ بات کر لیں پی ٹی آئی کے خلاف تو پہلے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ اصطلاح ہم نے تو نہیں نکالی ہے جرنلزم کے اندر، یہ تو ان کی نکالی ہوئی ہے. اور جہاں تک نیب کی نیوٹرلٹی کا تعلق ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب نیب نے کتنے مسلم لیگ والوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور آج تک بلین ٹری سونامی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، آج تک پشاور میٹرو کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، آج تک ہیلی کاپٹر کیس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا. 400 ارب روپے کا چینی کے اندر انہوں نے غبن کر لیا، اس کو نیب نے کچھ انکوائری نہیں کری. آٹے کے اوپر غبن ہوا، اس کی نیب نے کوئی انکوائری نہیں کری. تو کوئی داستانیں کم ہیں پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر؟ بجلی اپنے ادویات کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں، اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی. تو نیب کا تو ایک رویہ نظر آ رہا ہے جس کے اندر تعصب ہے. رائٹ. مفتاح اسماعیل صاحب، اسحاق ڈار صاحب سے جو مین سوال ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت ایک کیمپین ہے، اس میں لیڈنگ پوزیشن میں ہے، جس کی بیس یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن رگ تھے، مینڈیٹ پی ایم ایل این کا چوری کیا گیا ہے. یہ جواب نہیں دے سکے اسحاق ڈار صاحب وہاں. یہ سوال ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بھی پوچھا ہے. اگین آئی آسک یو کہ کیا ثبوت ہے، اگر کسی فورم پہ آپ کو جانا پڑے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ 2018 کے الیکشن رگ تھے؟ جی میں بڑا اچھا سوال کیا فریہ آپ نے، بہت اچھا سوال ہے. کاش یہ سوال لوگ اس وقت پی ٹی آئی سے بھی پوچھتے جب اس نے دھرنا کیا تھا. اس وقت کسی نے نہیں پوچھا تھا، صرف عمران خان کی بات مان لی تھی. لیکن جب ثبوت دینے کا وقت آیا سپریم کورٹ میں تو خان صاحب کے پاس کچھ نہیں تھے. ہم کو اگر پارلیمنٹری کمیٹی جو خان صاحب نے بنائی ہے آج سے 2.5 سال پہلے، لیکن اس کو سنیں میں جواب دے رہا ہوں، انہوں نے اس کو فعال نہیں کرا. اگر ہم سے وہ پوچھے گی تو ہم ثبوت لے کے آئیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے اندر آپ نے اچانک آر ٹی ایس بند کر دیا. کون پوچھے آپ سے؟ ٹھیک ہے، آر ٹی ایس بند ہو گیا. ٹھیک ہے، ون کوسچن. اب ناؤ ویئر ٹاکنگ یو سیئنگ آر ٹی ایس بند ہو گیا، یہ آپ کو مشکوک لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں اس پہ انویسٹیگیشن ہو. نمبر 2 جو ہمارے جو وہ تھے ایجنٹس تھے، پولنگ ایجنٹس اکراس پاکستان، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ بوتھ سے کاؤنٹنگ کے وقت نکال دیا تھا. آفٹر 6-7 او کلاک ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا تھا. یہ 3 دن تک ریزلٹس نہیں آئے تھے. میرا اپنا ریزلٹ 2 دن بعد آیا تھا، 3 دن تک ریزلٹس نہیں آئے تھے. تو بھائی گننے میں تو اتنی دیر نہیں لگتی ہے. اب 2 گھنٹے ایک پولنگ بوتھ کے اندر 400-800 ووٹ ہوتے ہیں، تو اتنی دیر تو نہیں لگتی. لیکن یہ مشکوک نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے کہ آپ نے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا. لیکن بہرحال میں تو دیکھیں ایک طرف کا آدمی ہوں، میری بات نہیں ماننی چاہیے. بٹ دین اگین مفتاح صاحب، یہ اس کو کنیکٹ کیسے کریں گے کہ ملٹری کے کچھ جنرلز اس میں انوالو تھے؟ کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، کیونکہ کل پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا ملٹری کی بات نہیں کریں، ہم تو صرف چیف کی بات کریں، اینڈ پروبیبلی ڈی جی ایس آئی کی. انہوں نے آر ٹی ایس بند کیا، یہ کیسے کریں گے آپ؟ میڈم ہمیں ثابت کرنے کا کہ کس نے بند کیا وہ ابھی تو سیکنڈ سٹیج پہ بات ہے نا. پہلے تو آپ یہ تعین کریں کہ کیا یہ بند ہوئے تھے. ایک کمیٹی بنائی ہے پارلیمنٹ نے، پارلیمنٹری کمیٹی ہے انویسٹیگیشن کرنے کی. نواز شریف صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی وہ انہوں نے الیکشن کیا، وہ یہ بات کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب، وہ تو الزام تو لگا چکے ہیں. میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک کمیٹی پارلیمنٹ نے بنائی ہے
جو خان صاحب نے عمران خان نے خود بنائی ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی، اس کو آج تک فعال نہیں کرا. اب خان صاحب تو آپ اگر خود یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ایمانداری کے الیکشن چاہتے ہیں اور وہ جھوٹے مینڈیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہتے، ایک پپٹ بن کے یا سلیکٹڈ ہو کے نہیں بیٹھنا چاہتے، ان کو سلیکٹڈ ورڈ برا لگتا ہے اور وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں الیکٹڈ ہوں، تو ہماری جو اتنی بھی موومنٹ ہے اس کے آپ ایک دم اس کی ختم کر دیں گے موومنٹ اگر آپ یہ فوراً انویسٹیگیٹ کروا دیں، وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو فائل کر دیں، وہ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بات کر کے پوچھ لیں کہ بھائی تم کیوں بول رہے ہو، یہ بات انویسٹیگیٹ کر لیں کہ آر ٹی ایس بند ہوا تھا، کس کی کہنے پہ بند ہوا تھا، یہ بات انویسٹیگیٹ کر لیں. That's the way to go there. That's the way to go there. لیکن جو الزام ہے آپ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ اس سے اگریڈ ہیں کہ جیسے کل پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم شخصیات کی بات کریں، کچھ سٹنگ جنرلز کی بات کریں، آپ بھی سمجھتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ سٹنگ جنرلز انوالوڈ ہیں اس الیکشن کے رگ کرنے میں؟ میں تو بڑا آسان سے طریقہ ہے کہ یہ آپ معلوم کروا لیں، خود پتہ چل جائے گا کون انوالوڈ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے تو وہ بھی، اگر آر ٹی ایس بند نہیں ہوا ہے کسی کے کہنے پہ اور خود بخود بند ہوا ہے تو وہ بات سامنے آ جائے گی. اگر آر ٹی ایس ٹیکنیکل گلچ سے بند ہوا ہے تو بھی بات پتہ چل جائے گی. آر ٹی ایس کسی کہنے پہ ہوا ہے تو بھی بات پتہ چل جائے گی. اگر فریہ ادریس کے کہنے پہ ہوا ہے یا مفتاح اسماعیل کے کہنے پہ ہوا ہے تو بھی بات پتہ چل جائے گی. اگر اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کے کہنے پہ ہوا ہے تو بھی بات پتہ چل جائے گی. اگر کسی فوجی افسر نے کہا ہے، اور سنیے، اگر کسی فوجی افسر نے کہا ہے، بی بی سی کے انٹرویو میں آپ لوگ کھل کے نام لے سکتے ہیں ملک کے اداروں کے سربراہوں کا، ملک کے اداروں کا، لیکن آپ پاکستان کے چینل پہ نام نہیں لے سکتے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ انویسٹیگیٹڈ کرا لیں اور جس کا بھی نام ہو اس کا نام آ جائے گا. میں نے صرف آپ کا نام لیا، میرا نام لیا ہے، فریہ ادریس کا اور مفتاح اسماعیل کا، میں اور کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. So then you do not agree with Nawaz Sharif and Maryam Nawaz. Then you do not agree with what Nawaz Sharif has said, یا اسحاق ڈار صاحب has said yesterday only. You do not agree with it. نہیں. Not only do I agree with Nawaz Sharif completely, but I think the whole nation agrees with his narrative. پاکستان کے اندر کون آدمی ہے جو اس بات سے مخالفت کرتا ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے؟ کون یہ کہے گا کہ ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے؟ کون یہ کہے گا کہ ووٹ کو عزت ہے؟ جنرل بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ بہت بڑے لوگ نہیں مانتے. جی یہ تو آپ بھی مانتی ہیں نا کہ Let me break this news to you. پاکستان میں بہت بڑی تعداد سلیکٹڈلی تو نہیں اٹھائے نا. ڈونٹ بی سلیکٹیو. جو ان کی بیسک بات ہے وہ ڈائریکٹ آرمی کے چیف کے بارے میں، ڈائریکٹ ٹی جی ایس آئی کے بارے میں ڈائریکٹ وہ بولتے ہیں، وہ تو ڈرتے بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن میاں صاحب سے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پوچھ لیں. یہ عمران خان صاحب کو چاہیے، دیکھیں یہ موومنٹ بنی ہے اس وقت اپوزیشن کی، ٹھیک ہے، یہ موومنٹ جو ہے آپ ڈسٹروائے کر دیں گی اگر آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ایمانداری کا ہوا تھا. اچھا اس کے اندر آپ نے صرف انویسٹیگیشن کرنا ہے. اب ڈر کس چیز کا؟ اگر خان صاحب ایمانداری سے الیکٹ ہوئے ہیں تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ بسم اللہ کریں. یہی بات ہے نا جیسے کہ بلین ٹری سونامی ہے، اس پہ ہائی کورٹ چلے گا، یا پشاور بی آر ٹی ہے، معاف کیجیے گا، اس پہ ہائی کورٹ چلے گا کہ اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اگر یورپین یونین کی جس رپورٹ کا کل ذکر کیا، انویسٹیگیشن کرنے دیں. جی اوکے وی ول ٹیک اے بریک. کل ایک یورپین رپورٹ کا بھی ذکر ہوا انٹرویو میں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو موو آن فرام دا انٹرویو. بات کرتے ہیں، ایک کوئک بریک لے لیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہے. مفتاح صاحب کیونکہ نیب کے معاملات کا آپ کو بھی اچھی طریقے سے اندازہ ہے، ایک بات جو نیب کے حوالے سے کیا اسحاق ڈار صاحب نے وہ بھی سن لیں، دین ویل موو آن. کیا کہا اسحاق ڈار صاحب نے؟ لیٹس واچ اٹ. مفتاح اسماعیل صاحب، ڈزنز آف پیپل ہیو بین کلڈ ان نیب کسٹڈی، یہ صحیح بات ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ڈزنز آف پیپل تو نہیں. ایک پروفیسر صاحب کا تو میں نے سنا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، فیصل آباد کے تھے غالباً، ان کا تو میں نے سنا تھا، اور مجھے سچی بات ہے کہ ڈزنز آف پیپل کا مجھے نہیں پتا. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، اوکے ناؤ جو رائٹ. سو اب ایل این جی کے معاملے پر آتے ہیں. دنیا کے ممالک میں شامل ہے جو نہ صرف بجلی اور گیس کے بدترین بحران کا شکار ہیں بلکہ عوام کو مہنگی ترین بجلی اور گیس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. موجودہ حکومت اس کا سارا الزام مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت پہ لگاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ حکومت کے ریپرزینٹیٹیو بھی. سو مفتاح اسماعیل صاحب ذرا سنیں عمر ایوب صاحب نے کیا کہا. لیٹس واچ ہم.
کہ ہم لوگ زرداری صاحب کو بھی برا برا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جس ویلے گئی تو اس وقت فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے 3 مہینے کے تھے. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, 2 ہفتے کے صرف وہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ کا خزانہ خالی تھا. یہ وہ کرتوتے اور سونے پہ سہاگا ان کا ایک سابق وزیر اعظم اور دوسرے صاحبان, انہوں نے بڑے سینئر لوگوں سے یہ بات چیت کہی تھی کہ جناب ہمیں تو یہ نہ ہو کہ ہم لوگ پھر حکومت میں آ جائیں, کیونکہ اس کو مینیج یا اس کو سنبھالا کون دے گا. تو ذہنی طور پہ وہ بالکل ہار مان چکے تھے. ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے معیشت کو تباہ و برباد کر کے گئے تھے. اور یہی بات ہے کہ ان کے جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے ڈی ویلیویشن کا عمل شروع کر دیا تھا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو ان کی سابقہ پالیسیز حکومت کی تھی انہوں نے ملک کو بالکل ایک بربادی کی نہج پہ آ کے کھڑا کر دیا تھا. کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا ذکر ہوا مفتاح اسماعیل صاحب, یور کامنٹ. ایک تو یہ عمر بھائی کے نمبرز عموماً غلط ہوتے ہیں اور اس بار بھی غلط ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 ہفتے کا وہ چھوڑ کے گئے تھے, دیٹس ناٹ ٹرو. میرے خیال سے 9 یا 10 بلین ڈالرز تھے ریزرو کے اندر, جو کہ کم از کم 2 مہینے کا رپورٹ کا بل تھا. تو عمر بھائی کی بہت ساری غلط ہوتی ہیں. عمر بھائی جس طرح باتیں کرتے ہیں کہ وہ چور تھے اور یہ تھے, تو عمر بھائی کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 2018 تک وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, اور وہ تو اکثر پارٹیاں بدلتے ہیں. کل پھر شاید ہمارے ساتھ ہوں یا کسی اور پیپلز پارٹی میں ہوں, تو ان کو ذرا سا محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ تو ہر الیکشن پہ پارٹی بدلتے ہیں. بلکہ کون اگلے الیکشن جیتے گا آپ کو پتا چل جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہی گئی کہ ہم دوبارہ حکومت میں نہ آ جائیں. انہوں نے کہا میں نے یہ بات سنی ہے کہ کہا گیا کہ ہم دوبارہ حکومت میں نہ آ جائیں کیونکہ بہت مشکل ہوگا اس کو سنبھالنا. یہ بالکل بات غلط ہے. ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوبارہ حکومت آنے کی. میں نے پرسنلی ایک الیکشن لڑا تھا اور پوری دل و جان سے الیکشن لڑا تھا, اور ہمارے پورے لوگوں نے الیکشن لڑا تھا, اور ہم بڑی امید رکھ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کے ووٹ جو ہیں ان کو عزت ملے گی, ان کو فوقیت ملے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں ہم کو ووٹ دیں گے. اور اگر ہم ہر جاتے تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی, کوئی بے عزتی کی بات نہیں تھی. جی ڈی ایویلیویشن کی جو بات کی انہوں نے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو کرنی پڑی آ کر, وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل میں نے ڈی ویلیویشن کری, اور میں سمجھتا تھا کہ جب میں آیا تھا اور میں اس وقت جب میں نے حالات دیکھے تو میں نے سوچا کہ ڈی ویلیویشن کرنا بہتر ہے. یہ میری ایک اپنی سوچ تھی, میری اپنی پالیسی تھی, وہ میں نے کری ہے. ڈی ویلیویشن کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. پی ٹی آئی نے آ کے جو ریپڈ ڈی ویلیویشن کری ہے اور جس طرح کی ملک کے خلاف باتیں کری ہے, اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا, رزاق داؤد کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, اور جس قسم کی انہوں نے پالیسیز کری ہے, 13% انٹرسٹ لے گئے, پاکستان کے جو سود کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ 1500 سے 3000 ارب لے گئے تاکہ باہر کی کچھ ہاٹ منی کے انویسٹرز کو فائدہ ہو. جس قسم کی انہوں نے لوٹ مار مچائی اور جو کرونی کیپٹلزم ہے, اس کی وجہ سے ریسیشن شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, 45 روپے کی چینی ایکسپورٹ کری ہے اور 95 روپے کی 90 روپے کی چینی واپس امپورٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پورے سال کے اندر آپ نے پہلے ویٹ ایکسپورٹ کر دی, سبسڈی دے کے, اور پھر اب آپ واپس ری امپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے آتے ساتھ بجلی, آپ نے آتے ساتھ دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی, 500% کسی دوائی کی قیمت بڑھا دی. تو یہ کون سی عقل مندی, دانش مندی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے؟ ٹھیک. So let's come to LNG کیس. شاہد خاقان عباسی کے علاوہ آپ پر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے. اس کیس میں آپ اور دیگر ملزمان پر یہ الزام ہے کہ قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. آپ تیار ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے؟ جی بالکل تیار ہیں, اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ اگر ان سے پوچھیں, نیب والوں سے بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے یا کسی قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے, تو وہ بھی کہیں گے کہ اس کیس میں کوئی بات نہیں ہے, یہ کمپلیٹ جعلی کیس ہے. یہ صرف شاہد عباسی صاحب کو پکڑنے کے لیے کیس بنا تھا, کیونکہ کسی شخص کی, عمران خان کی خواہش تھی کہ شاہد عباسی پکڑا جائے, اور ہم لوگ تو بیچارہ ایسے ہی اس میں آ گئے کولیٹرل ڈیمیج میں, اور کوئی کیس ہی نہیں ہے. ہم نے جو یہ سستا لگایا ٹرمینل, میں گزارش کر رہی ہوں بات سن لیں کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو پرسنل لڑائی تھی آپ سے تو کسی نہیں ہے, ٹرمینل لگایا وہ دنیا کا سستا ترین ٹرمینل ہے. سستا ترین ٹرمینل ہے. اوکے, دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ بگ کلیم. آپ نے کہا کہ سستا ترین ٹرمینل ہے. میں پوچھوں گی, میرا سوال یہ تھا کہ آپ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اگر یہ عباسی صاحب کے لیے تھا تو وائی یو دین؟ آپ سے تو کسی کی لڑائی نہیں ہے. وی ول آسک یو رائٹ آفٹر بریک.
اینڈ ویلکم بیک. مفتاح اسماعیل صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ سستے ترین ٹرمینل تھے. ندیم بابر صاحب تو ایگری نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مہنگے ترین ٹرمینلز لگائے. ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے, بٹ آئی ایم شور آپ نے سنا ہوگا. جی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ سستے ترین نہیں ہے. انہوں نے کافی باتیں کری ہیں, اس میں سے انفارچونیٹلی بہت ساری باتیں صحیح نہیں تھیں, اینڈ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ دیٹ کہ ندیم بھائی جو ہے وہ اس قسم کی بات کریں گے. میں اب بھی آپ کو یہ کلیم کرتا ہوں کہ اگر جو اینگرو کا اور جو پی جی پی ایل کا ہم نے ٹرمینل لگایا ہے, اگر اس کے سے سستی گیس پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو ری گیسیفائی کرنے مل جاتی ہے, تو عباسی صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہوں, اور میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم دونوں گلٹی پلی کر دیں گے. اور میں اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے سستا ٹرمینل آپ کو نہیں ملے گا. نیب کے پاس, نیب نے کوئی 12 یا پتہ نہیں کتنے والیوم دیے, ہزاروں پیجز دیے. ٹھیک جی ٹھیک ہے, ابھی کیس چلے گا, لیکن یومیہ کیس تو ابھی چلے گا نا. یو کین سرٹنلی گیو یور پوائنٹ آف ویو, تو ہم اس میں لیبل تو نہیں کر سکتے کہ یہ ثابت ہی ہو گیا, لیکن ان کا اوپینین میں آپ کو بتائی تھی. وہ کہتے کہ یہ مہنگی ترین ہے, بٹ اینگرو کو ایل این جی ٹرمینل کے لیے یومیہ $5 لاکھ کی ادائیگی, یہ جو شک ہے, یہ لائک آپ پرائیویٹ بزنس بھی کرتے رہے ہوں گے یا جانتے ہوں گے کیسے کرنا ہے. پرائیویٹ بزنس اگر آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو یا میرا ہو, تو یہ کوئی عجیب سی شک نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اینگرو کو $2,24,000 کی روز کی ادائیگی ہے, $5 لاکھ کی نہیں ہے, نمبر 1. تو اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو عجیب بات آپ کو لگ رہی ہے کہ سنگل بائر تھا, وہی عجیب بات جی ندیم بابر صاحب کا جو پاور پلانٹ ہے, اس میں بھی روز کی $1 لاکھ سے اوپر کی روز کی ان کو پیمنٹ ملتی ہے. پلانٹ چلے یا نہ چلے, وہ ان کو روز کی پیمنٹ ملتی ہے, نہ چلے تو سوری. رزاق داؤد صاحب کا جو روش کا پلانٹ ہے, اس پہ بھی ان کو روز کی یہی پیمنٹ ملتی ہے. تو یہ جو عجیب بات ہے, یہ حبکو میں بھی ہوئی ہے, رزاق داؤد صاحب کے پلانٹ میں بھی ہوئی ہے, سیف جو پاور ہے اس کے جو عمر ایوب صاحب کے رشتہ دار ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ. لیکن یہ سب پلانٹس میں ہوتی ہے. اگر آپ کا سنگل بائر ہے تو کوئی کیوں پلانٹ لگائے گا اگر آپ اس کو گارنٹی نہیں کریں گے؟ تو یہ تو پاگل پنے والی باتیں ہیں نا. تو یہ تو ہر جگہ ہوا ہے, اور یہ پاکستان کے اندر جب جنرل مشرف صاحب نے بینظیر بھٹو کو چھوڑنے, جب جنرل مشرف نے بھی اتنی بات سنیں, جب جنرل مشرف نے بھی پاور پالیسی لگائی تھی اور پاور پلانٹ لگائے تھے, تو سب کو کیپیسٹی پیمنٹس ملی تھی. اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. رائٹ, جو ندیم بابر نے کہا کہ نون لیگ کے ایل این جی ٹرمینل کو کیا آپ نے لگا دیا ٹرمینل, لیکن اس کے سٹوریج کا کوئی نظام نہیں رکھا, اور جب تک ایک جہاز کی گیس استعمال نہیں ہو جائے اس وقت تک دوسرے کی ایل این جی ٹرمینل پر نہیں آ سکتی. اگین یہ بھی آپ الزام ہے. مطلب مجھے تو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے. دیکھیں 2-3 طریقے سے گیس اسٹور ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایل این جی اگر آپ کو سستی مل رہی ہے اور کوہاٹ اور کڑک سے آپ $5 کی ایل این جی لے رہے ہیں, تو آپ وہ ایل این جی کنویں سے نہ نکالیں, اپنی ایل این جی لے کے لے آئیں. وہ آٹومیٹکلی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسٹوریج ہوتی ہے. ایک اسٹوریج ہوتی ہے کہ جو آپ کے خالی کنویں ہوتے ہیں اس کے اندر آپ گیس فل کر دیتے ہیں, اور جب آپ نکالیں 3% کا لاس ہوتا ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ اتنی شارٹیج ہے, اور آپ صرف 1200 MMCFD لے کے آ رہے تھے, جس کی آپ کے پاس پائپ لائن تھی اور جس کی آپ کے پاس روز کھپت ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اسٹوریج کی. لیکن اگر اتنی اسٹوریج کی ضرورت تھی تو 2 سال 2.5 سال ان کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے, اب تو کوئی ٹینڈر ہی دکھا دیں کہ انہوں نے کرا ہے. آج تک تو ٹینڈر نہیں کرا. یہ تو ساری باتیں جو ہے نا, یہ جھوٹ باتیں ہیں کرنے کی کہ یار انہوں نے یہ نہیں کرا, اور اس نے کالی رنگ کا شرٹ پہنا تھا, اس کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا. اگین دس از امپورٹنٹ مفتاح اسماعیل صاحب, کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹینڈر نہیں کیا, بٹ اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں, ندیم بابر صاحب سن لیں سر ان کی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹینڈر جاری کرتی تو ملک کو سستی ایل این جی مل جاتی. یہ جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہونا تھا. It really doesn't matter کہ اگر 4 ماہ کا ایل این جی کے ٹینڈر جاری ہوتے تو ملک کو سستی ایل این جی مل جاتی اور قومی خزانے کو 80 ارب کا فائدہ ہوتا. یہ کیسے کہی گئی ہے یہ بات؟ دیکھیں میں جو ابھی بات کر رہا تھا ٹینڈر کی, وہ تو میں بات کر رہا تھا کہ سٹوریج کی, اگر سٹوریج اتنے اسینشل تھے تو وہ کر لیتے, سٹوریج کی وہ کر لیتے. انہوں نے نہیں کہ 1 سیکنڈ کے 6 مہینے میں ایک ایف ایس یو آ جاتی, فلوٹنگ سٹوریج یونٹ آ سکتا ہے, انہوں نے کیوں نہیں منگوا لیا؟ ٹھیک ہے, مطلب 6 مہینے میں جو چیز آ سکتی ہے, آپ 2.5 سال سے بیٹھے ہوئے, تو آپ کو کمپلینٹ تو نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. اب آپ جو دوسری بات کر رہی ہیں, جو ہم کہہ رہے تھے, عباسی صاحب نے جو فرمایا ہے
کہ 17% پہ 16.5% پہ جو آپ گیس لے رہے ہیں وہ گیس مہنگی ہے. ندیم بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں جون میں جو گیس لیتا تو جون کے جو ریٹ تھے وہ دسمبر میں مجھے نہیں ملتے. یہ بات بھی درست ہے ان کی، لیکن یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اگست میں ٹینڈر کر لیتے تو آپ کو 14% میں ملتا، کیونکہ آپ نے اکتوبر تک انتظار کیا اور نومبر میں آپ نے ٹینڈر کے فیصلے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو 17% گیس ملی ہے. اگر آپ 4-5 مہینے پہلے کر لیتے تو آپ کو 14% میں مل جاتا. یہ بات ندیم بھائی کو بھی پتا ہے، یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں، ان کو بھی یہ پتا ہے. یہ اب جو ہے نا غلطی ہو گئی ہے، اب یہ غلطی کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. Everybody now knows that this government missed a trick. It really should have asked for a tender we will July, raise August this. We will raise to buy gas this in coming days. لیکن وقت ختم ہو رہا ہے مفتاح اسماعیل صاحب. Again coming to your case, کیونکہ آپ نے جیل دیکھ لی ہے، آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا، نروس تو نہیں ہے آپ آگے، یا کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں فریاد، دس کنٹری ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می اینڈ مائی فیملی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی زندگی نوازی ہے، اور میں تو اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے سیلف ایکچولائزیشن کے لیے کچھ کر رہا تھا. پھر ملک نے مجھے اتنی عزت دی، مجھے پھر وزیر خزانہ بنایا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو میرے مخالف بھی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ مفتاح اسماعیل چور نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو صرف گھیرا گیا ہے. آپ کو بھی یہ بات پتا ہے، نیب والوں کو بھی یہ بات پتا ہے. تو اللہ کی ایک مہربانی سے میری عزت آج بھی برقرار ہے. مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا. اگر ان کو پھر اپنا شوق پورا کرنا ہے اور بند کر دینا ہے تو کر دیں، اللہ بہت بڑا ہے. مجھے تو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے. میں اس سیاست میں اب آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو انشاءاللہ یہ کام کرتا رہوں گا. ویلکم بیک. ملک میں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ پولیو وائرس کا خطرہ بھی اس سر پر منڈلا رہا ہے. ملک کے بچوں کو اس خطرناک مرض سے بچانے کے لیے پولیو رضاکار تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ، یعنی تمام SOPs فالو کرتے ہوئے گھر گھر جا رہے ہیں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں. بار بار ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، کیونکہ آپ کا تعاون پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں، تاکہ یہ جو مہلک مرض ہے پولیو کا یہ ختم ہو پاکستان سے. اس لیے آپ کی مدد اس میں درکار ہے تاکہ پاکستان کو ہم آگے لے کے جا سکیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. یہ خصوصی رپورٹ پولیو پر.